السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے پراسرار فقیر بابا۔ میں اس پراسرار رات اور پراسرار فقیر بابا کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ شاید میری زندگی کا یہ گزرا کل آپ کو معمولی لگے، لیکن یقیناً وہ رات اور فقیر بابا معمولی نہیں تھے۔ آج میں اپنے گزرے کل کو ان لوگوں کے لیے دہرا رہا ہوں جو اپنی زندگی میں موجود ان قیمتی رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے جنہیں اللہ نے ان کے لیے چنا ہوتا ہے، اور وہ انہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ رات میرے لیے اس لیے بھی خاص ہے کہ اس رات کے بعد میری سوچ، میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ میں علی رحمانی ایک بہت ناشکرا، خود پسند اور اپنی ہی خواہشات کو اہمیت دینے والا شخص تھا۔ ہمیشہ زندگی کی منفی پہلوؤں پر نظر رکھتا تھا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر کبھی شکر نہیں کیا تھا۔ پر آج انہی نعمتوں کا کہ جنہیں اللہ نے اپنوں کی صورت مجھے بخشا، میں شکر ادا کرتے نہیں تھکتا۔ لیکن مجھ میں یہ تبدیلی ناممکن ہوتی اگر میری زندگی میں وہ رات نہ آتی اور اس فقیر بابا سے میری ملاقات نہ ہوتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے چند سال پہلے تک میں اپنی زندگی کو، بیوی بچوں کو کوستا رہتا تھا۔ زندگی مجھے ایک بوجھ لگا کرتی تھی جس کا کوئی مصرف، کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہی دن رات میں تنگ آ گیا تھا، بس کولہوں کے بیل کی طرح دن بھر زندگی کی بیل گاڑی میں جتے رہو، شام ہو تو گھر واپس آ جاؤ، درد سے ہارے جسم اور شل ہوتے ہاتھ پیروں کے ساتھ جیسے ہی گھر میں قدم رکھو تو سامنے بیوی ہزاروں شکووں شکایتوں کے ساتھ سوال نامہ بنی کھڑی ہوتی۔ اتنی تھکن کے باوجود بیوی کے شکووں کو سن کر اسے مطمئن بھی کرنا پڑتا تھا۔ بچے الگ جان کا عذاب بنے چیخو پکار کرتے، دوڑے چلے آتے، اور میں یہ سوچتا، یہ سب یہ کیوں نہیں سوچتے؟ میں تھکا آیا ہوں، مجھے بھی تو آرام کی ضرورت ہے۔ میں سوچتا رہتا اور اڑتا رہتا، اور ایسے میں کبھی جو کچھ کہنے کی جسارت کر لیتا تو بیوی کی بڑی بڑی آنکھیں گھورتی ہوئی محسوس ہوتی۔ آپ بھی علی حد کرتے ہیں، بچے سارا دن اسکول پہ ٹیوشن چلے جاتے ہیں، آپ پورا دن آفس میں ہوتے ہیں، رات کا یہی وقت تو ان کو ملتا ہے جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ منی تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور آپ تھوڑی دیر ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے؟ اتنی محنت کس کام کی کہ بچے ہی ہم سے دور ہو جائیں؟ اس وقت میں سوچتا، واہ ری میری پیاری بیوی، بچوں کا کتنا خیال ہے، کبھی اپنے اس شوہر کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا یہ زندگی میری نہیں، اسے تو بس سب نے آپس میں بانٹ لیا ہے۔ کچھ حصہ بیوی بچوں نے، کچھ آفس میں بیٹھے باس نے، اور باقی حصہ اماں جان نے لیا ہوا ہے، جو اپنی بہو سے ہمیشہ ہی ناخوش نظر آتی ہیں۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی ہیں، تجھ پر تو عشق کا بھوت سوار تھا، میری ایک نہ سنی، کاش تو میری سن لیتا تو یہ آج دن نہ دیکھنے پڑتے۔ کیسی بہو لایا ہے تو، میری کوئی بات نہیں سنتی۔ اماں جی کی ان باتوں پر دل اور خراب ہونے لگتا۔ میں جو کچھ وہ کہتی تھیں وہ سچ تھا۔ میں نے عائشہ سے محبت کی شادی کی تھی، اولاد کی بھی ایسے کہ پہلے شادی کی اور بعد میں اماں جی کو آ کے بتا دیا۔ والد صاحب تھے نہیں جو کچھ کہتے، میں جانتا تھا اگر اماں کو پہلے بتا دیتا کہ اماں جی میں نے آپ کے لیے بہو تلاش کر لی ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو وہ جانے کیا کیا قسمیں دے کر مجھے عائشہ سے شادی کرنے سے روک دیتی، اور میں عائشہ کو کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے عائشہ سے کورٹ میرج کر لی۔ وہ بیچاری سمجھاتی رہ گئی اور نہ کرتی رہی کہ اس طرح تو اماں جی اور خفا ہو جائیں گی، ہمیں پوری زندگی ساتھ رہنا ہے۔ اور اب مجھے سمجھ آیا عائشہ کی باتوں میں کتنی سچائی تھی۔ ایسے میں جب کبھی اماں عائشہ کے لیے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہوتی تو عائشہ مجھے دروازے کی اوٹ سے خفگی بھری نظروں سے تکتی رہتی، اور میں اس جگہ چور سا بن کر رہ جاتا۔ شادی کے صرف 5 سال گزرنے اور 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کے بعد لگتا ہے میرا فیصلہ واقعی غلط تھا۔ اس لیے نہیں کہ عائشہ ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوئی تھی، بلکہ زندگی کے اس موڑ پر اتنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہوتے ہوئے آج مجھے احساس ہوتا ہے میں نے بہت جلد بازی سے کام لیا تھا۔ عشق کے چکر میں پڑھ کر اپنی پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ دی، اور جو نوکری تھی وہ بھی بس گزارے لائق تھی۔ پورے مہینے اتنی سخت محنت کرتا تھا اور اخراجات تھے کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ بچوں کی فرمائشوں پر میں ہمیشہ ہی کنی کترا کر گزر جاتا تھا۔ بعد میں عائشہ انہیں کیسے سمجھاتی تھی میں نہیں جانتا تھا۔ میں تھک گیا تھا، اس زندگی سے ہار گیا تھا، اب میں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ مجھے سکون کی ضرورت تھی، اس بوجھ کو سر سے اتار دینا چاہتا تھا، لیکن پھر خود کو اس بوجھ کو ڈھونے کے لیے مجبور پاتا تھا۔ 5 سال سے عائشہ میری پروموشن کے لیے دعائیں کر رہی تھی، اور میں کہتا، اللہ ہمیں بھول گیا ہے
کہ اس کی زندگی کی کچھ حسرتیں اور کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، اور عائشہ کہتی، علی، نا شکراپن نہیں کرتے، ہم لاکھوں سے تو بہتر ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں ہمارے صبر اور برداشت کا پھل ضرور ملے گا۔ نا امیدی کفر ہے۔ دن بدن زندگی مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کروں تو کیا کروں؟ اور ایسے میں وہ پراسرار واقعہ میرے ساتھ ہوا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس رات میں بہت دیر سے آفس سے نکلا، تھکا ہارا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کچھ دنوں سے اوور ٹائم بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور میں پیدل مارچ کر رہا تھا۔ تھکن کا تقاضا تھا کوئی ٹیکسی یا رکشہ کر لوں، لیکن جیب اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پچھلے 1 سال سے میرا یہی معمول تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں پیر من بھر کے ہو رہے تھے۔ آفس میں باس بھی کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا تھا، بقول اس کے میں کام کو پوری ایمانداری اور محنت سے نہیں کر پا رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ لنچ ٹائم میں لنچ کرتے اپنے لنچ باکس پر نظر پڑی تو وہی روز کی طرح پتلی دال، پیاز اور روٹی دیکھ کر بھوک ہی مر گئی، اور میں نے بے دلی سے وہ کھانا اپنے چپڑاسی کو دے دیا تھا۔ یوں دوپہر سے اب تک خالی پیٹ ہی تھا، لہٰذا اب یہی خالی پیٹ دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ کر کے اس پیٹ کی آگ کو بجھاؤں۔ چلتے چلتے سامنے ہی برگر والا کھڑا نظر آ گیا، لیکن نہیں، یہ برگر بھی تو 50 روپے کا ہوگا۔ سوچتے ہی سر خود ہی نفی میں ہل گیا اور قدم بھی رک گئے۔ مہینے کا آخر چل رہا ہے اور تنخواہ بھی 5-6 تاریخ سے پہلے نہیں ملتی تھی۔ ٹھیلے کی طرف بڑھتے قدم کیا روکے، گھر جاتے قدموں میں بھی جیسے زنجیر سی پڑ گئی۔ میں جس روٹ سے گھر جاتا تھا اسی سڑک کے ساتھ ایک نہر بہتی تھی اور ایک اونچا سا پل بنا ہوا تھا۔ اسی نہر کو پار کرنے کے لیے رات کے اس پہر بہت کم لوگ اس جانب آتے تھے کہ نہر بہت گہری تھی۔ میں اسی پل کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مصیبت ہے، اپنے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتا، گھر جاؤ تو وہی بیوی، بچوں کی چیخو پکار، اس قسم کی سوچیں میرے ذہن کو منتشر کر رہی تھیں کہ پاس ہی سے کسی کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی، تجھے بھوک لگی ہے، لے کھا لے۔ میں نے حیران ہو کر اس آواز کی سمت دیکھا تو ایک فقیر بابا پل کے درمیان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے جنہیں وہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ پھر بولا، تجھے بھوک لگی ہے نا، اور بھوک تو فقیر اور بادشاہ کی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں اس فقیر کو کیا کہوں جو مجھ سے مانگنے کے بجائے مجھے ہی کچھ دے رہا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں اس فقیر سے کہا، نہیں بابا، مجھے بھوک نہیں لگی ہے، میں بس ذرا تھک گیا ہوں۔ پھر میں وہیں پل پر نہر کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ گیا اور فقیر ابھی تک میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، شاید مجھے نیند آ گئی تھی۔ میں گھر پہنچا تو آج غیر معمولی سناٹا تھا۔ عائشہ میرے استقبال کے لیے موجود نہ تھی۔ مجھے عجیب سا لگا، لیکن پھر دل میں شکر ادا کرتے ہوئے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج بچوں کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں، اور نہ ہی منی بھاگ کر آج میرے گلے آ کر لگی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر سکون کا سانس لیا کہ سب سو گئے ہوں گے، اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ لیکن کمرہ بھی خالی تھا۔ نہ جانے کیوں دل بے چین سا ہو اٹھا، اور میں جو تھکن کے احساس سے لمبی تان کر سونے کے موڈ میں تھا، الٹے قدموں کمرے سے نکلا اور عائشہ کو کئی آوازیں دے ڈالی، لیکن ایسا لگتا تھا وہ میری آواز ہی نہیں سن رہی۔ میں پہلے کچن میں گیا، پھر سارے کمرے چھان مارے اور آخر کار اماں کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اماں مصلے پر بیٹھی رو رو کر دعائیں کر رہی تھیں۔ میں اماں کے قریب گیا اور اماں نے روتے ہوئے میرے سینے میں اپنا سر چھپا لیا۔ کیا ہوا اماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ بتائیں تو صحیح، اور یہ عائشہ اور بچے کہاں ہیں؟ میں پوچھ رہا تھا۔ اماں نے ایک پل کے لیے مجھے دیکھا اور پھر درد بھرے انداز میں بولی، بیٹا، آج بہو بچوں کو اسکول سے لے کر آ رہی تھی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے اور بہو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بے یقینی کے احساس کے ساتھ اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح نکال لی ہو۔ دنیا ایک دم ویران ہو گئی تھی۔ ایک پل میں میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ جن کی ساری عمر جان چھڑانے کی سوچتا رہا، وہ آج سچ مچ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے ایک پل روتی بلکتی اپنی اماں جان کو دیکھا اور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اماں شاید مجھے آوازیں دے رہی تھیں، بیٹا اٹھو، آنکھیں کھولو، اٹھ جاؤ۔ پھر اماں کی آوازیں بدلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ تو اسی فقیر کی آواز تھی جو مجھے اٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا، اٹھ جا بچہ، جا گھر جا۔ اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ تو کیا یہ سب میرا خواب تھا؟
مجھے اندازہ ہوا کہ میں تھکن کے باعث اسی پل پر سو گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس فقیر کو دیکھا، وہ خود میں مست تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، جیب سے پیسے نکالے اور فقیر کی جھولی میں ڈالنے لگا تو وہ بولا، اسے اپنے پاس رکھ اور بچوں کے لیے کچھ لے جا۔ پھر میں نے کچھ سوچ کر اس میں سے آدھے پیسے فقیر بابا کی تھالی میں رکھے اور باقی کی مٹھائی خرید کر گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گھر کے دروازے پر پہنچا تو نہ جانے کیوں دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کسی انجانے خوف سے ڈر رہا تھا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر بیل بجا دی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ کا چہرہ نمودار ہوا اور وہ خفگی سے بولی، علی، آج تو آپ نے بہت دیر کر دی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ بچے بھی آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں۔ عائشہ بول رہی تھی اور میں آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ عائشہ ایک دم فکر مند ہو گئی۔ کیا بات ہے علی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو اندر چلتے ہیں۔ میں نے پہلے دروازہ بند کیا اور اماں جی کا پوچھا، اماں جی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مل آئیں، میں اتنی دیر میں آپ کے لیے کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ عائشہ کچن کی طرف بڑھی تو میں اماں کے پاس آ گیا۔ اماں بھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، میری طرف دیکھ کر پیار سے مسکرائیں تو دل کو سکون ہوا۔ آج اتنی دیر کیوں کر دی بیٹا؟ بس اماں جی، آفس میں کام زیادہ تھا اس لیے، میں نے اماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ دل میں سوچ رہا تھا شکر ہے ابھی دیر نہیں ہوئی، میں اپنی تمام کوتاہیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ پھر میں نے اماں جی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا، اماں، اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ بھول جائیں نا ساری ناراضگی کو اور عائشہ کو دل سے اپنا لیں۔ اماں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، تجھے تو میں کب کا معاف کر چکی ہوں بیٹا، اور تجھ سے کس نے کہا کہ میں نے ابھی تک عائشہ کو نہیں اپنایا؟ میں نے چونک کر اماں کو دیکھا۔ پھر اماں، وہ بس جو آپ خفا ہوتی ہیں؟ ارے وہ تو میرا پیار ہے، تو دل پہ مت لیا کر۔ اور میرا دل کھل اٹھا۔ اماں کی محبت بھی عجیب تھی۔ سچ ہے، ماں باپ کو ہم کبھی نہیں بلا سکتے۔ جا جا کر کھانا کھا لے۔ ٹھیک ہے اماں، آپ بھی آرام کیجیے۔ اماں کو آرام سے لٹا کر میں کمرے سے باہر آیا تو دروازے پر عائشہ کھڑی نظر آئی۔ شاید وہ مجھے بلانے آئی تھی اور سب سن چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور کمرے میں آ گئے۔ بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر سونے لیٹا تو ایک بار پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی غلط سوچ پر ندامت ہونے لگی۔ رہ رہ کر فقیر بابا کا خیال بھی ذہن میں آ رہا تھا۔ سوچا کل ان کو ضرور اپنے بارے میں بات کروں گا۔ اگلے روز آفس کے بعد میں پھر اسی جگہ اسی پل پر پہنچ گیا، لیکن آج بابا موجود نہ تھا، لیکن کوئی چیز اسی جگہ رکھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ فقیر بابا کا ہی تھال تھا جس میں کل کچھ پیسے ڈال گیا تھا۔ پیسے اور تھال جوں کا تو رکھا تھا، جیسے کل رات سے ابھی تک کسی نے انہیں ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کچھ دیر رک کر فقیر بابا کا انتظار کیا لیکن وہاں کوئی نہیں آیا۔ پھر میں نے وہ تھال اور پیسے ایک اور فقیر کو دے دیے کہ میں وہ اب واپس نہیں لے سکتا تھا۔ وہ فقیر بابا مجھ سے بنا کچھ لیے مجھے بہت کچھ دے گیا تھا۔ اس پر پل پر نیند آ جانا اور پھر وہ دل دہلا دینے والا خواب، اس پراسرار فقیر بابا نے نیند میں مجھے ایسا سبق سمجھایا تھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔